نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من ابواب الكبائر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت پر پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہ کر، ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسرا جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، یعنی فوراً نکاح کر دینا۔ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کی پابند بھی سمجھتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر، بیماری وغیرہ کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے، گو بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہ ہوگا، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن یہ نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باجماعت 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آپ کی سارے عالم کی سارے انسانوں کی کامیابی کو دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین ہماری زندگی میں آئے، تمام عالم کے تمام انسانوں کی زندگی میں آئے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور اسی محنت کے لیے یہ تعلیم ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے، خروج ہوتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلے، اس کام کو سیکھے، اس کام کے کرنے کو سیکھے، اور اس کے بعد اپنے مقام پر آ کے اس کام کو کرے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ آمین برحمتک یا ارحم۔